السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال کیا ہے کہ پتنگ بازی کرنا کیسا ہے، یعنی پتنگ اڑانا کیسا ہے۔ یہ سوال کیا ہے عرب شریف سے حبیب رضا نوری صاحب نے، جو ہندوستان کے مشہور اسٹیٹ کیرلا کے رہنے والے ہیں۔ جواب عرض کرتا ہوں میں، یعنی علماء اہل سنت اور عوام اہل سنت کا ادنا خادم مفتی محمد شاہد برکاتی۔ دیکھیے، پتنگ اڑانا منع ہے کہ ایک بے مقصد، بے فائدہ اور بے ضرورت کھیل ہے، بلکہ اس کے نتیجوں پر غور کرتے ہوئے حرام بھی ہو سکتا ہے۔ پھر یہ بھی وجہ ہے کہ ایسے کھیلوں میں انسان اتنا کھو جاتا ہے کہ نماز وغیرہ بہت سے دینی کاموں میں خلل پڑ جاتا ہے۔ ماں باپ بلاتے رہتے کسی کام کے لیے اور ان کو نظر انداز کرتا رہتا ہے، تو جائز ہوتا تب بھی اس وجہ سے برا ہو جاتا۔ پتنگ اور پتنگ کی ڈور لوٹنا حرام ہے۔ پتنگ بازی کے برے نتیجوں اور نقصانات کو تو وہ لوگ بھی مانتے ہیں جن کی نگاہ میں یہ بے حرج کام ہے۔ مال اور وقت کی بربادی، ہار جیت کا جوا کھیلنا، پتنگ اور لوٹنے کے لیے دیوانہ ہو جانا، جس کی وجہ سے بہت سے بڑے اور بچے چھتوں سے گر کر یا گاڑی سے ٹکرا کر عمر بھر کے لیے اپاہج ہو جاتے ہیں یا موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کئی بار پتنگ کا مانجھا، پتنگ کی ڈور کسی کا ہاتھ کاٹ دیتی ہے، کسی کا گلا کاٹ دیتی ہے۔ سمجھدار ماں باپ اور ذمہ داروں کو چاہیے کہ اپنے بچوں اور بڑوں کو ایسے کھیلوں کا شوق تو دور، ہوا بھی نہ لگنے دیں۔ جتنے بھی بے ضرورت، بے مقصد اور بے فائدہ کھیل ہیں وہ سب لہو و لعب ہیں، اور لہو و لعب کی جتنی بھی قسمیں ہیں سب باطل ہیں۔ فتاوی رضویہ جدید میں جلد نمبر 24 پیج نمبر 660 سوال نمبر 258 کے جواب میں اہل سنت و جماعت کے عظیم پیشوا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کنکیا یعنی پتنگ لوٹنا حرام ہے۔ پرانے زمانے میں یا اب بھی کچھ جگہ پر ہمارے علاقوں میں، یو پی دلی وغیرہ میں، اس کو کنکوا یا کنکیا کہتے ہیں۔ تو کنکیا یا کنکوا یا پتنگ لوٹنا حرام ہے۔ خود آ کر گر جائے تو اسے پھاڑ ڈالے، اور معلوم نہ ہو کہ کس کی ہے تو ڈور کسی مسکین کو دے دے کہ وہ کسی جائز کام میں استعمال کر لے، اور اگر خود مسکین ہو تو اپنے استعمال میں لا سکتا ہے۔ پھر جب معلوم ہو کہ فلاں مسلمان کی ہے اور وہ اس کے کسی مسکین کو دینے یا مسلمان مسکین کے خود خرچ کرنے پر راضی نہ ہو تو ڈور کی دینداری آئے گی، یعنی اس کو اس کا ہرجانہ دینا پڑے گا۔ پتنگ کا کسی بھی حال میں کوئی معاوضہ نہیں، اور اسی میں فرماتے ہیں کہ پتنگ اڑانا منع اور لڑانا گناہ ہے۔ جبکہ اسی سے ایک صفحہ پہلے، یعنی فتاوی رضویہ جدید جلد نمبر 24 پیج نمبر 659 سوال نمبر 256 کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کنکیا یعنی پتنگ اڑانے میں وقت اور مال ضائع کرنا ہوتا ہے، یہ بھی گناہ ہے۔ اور گناہ کا سامان یعنی کنکیا، پتنگ، ڈور، مانجھا وغیرہ بیچنا بھی منع ہے، بچنا چاہیے۔ ایسے لوگوں کو سلام کرنے میں پہل نہ کی جائے۔ اگر شرط اور بازی رکھ کر ہو تو جوا ہے، اور جوا ہر حال میں حرام ہے۔ جس نے شرط اور کھیل میں ہارنے والے سے جیت پر کچھ حاصل کیا، اس کا لینا، کھانا، استعمال میں لانا سب حرام ہے، لوٹانا ہوگا۔ بلکہ اس کا دیا ہوا کسی اور کو کھانا، استعمال میں لانا بھی حرام ہے۔ ہاں، جو اصل مالک جو ہارا ہے وہ جیتنے والے کے سوا اوروں کو اجازت دے دے تو ان کے لیے جائز ہے۔ فتاوی رضویہ جدید میں جلد نمبر 24 معاف کیجیے گا جلد نمبر 23 پیج نمبر 580 اور سوال نمبر 258 کے جواب میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دونوں طرف سے شرط رکھ کر کھیلنا حرام ہے۔ اور تنویر الابصار صفحہ نمبر 552 سے نقل فرماتے ہیں کہ اگر شرط ایک طرف سے ہو تو جیتا ہوا مال حرام ہے، معاف کیجیے گا اگر شرط ایک طرف سے ہو تو جیتا ہوا مال حلال ہے، اور اگر شرط دونوں طرف سے ہو کہ جو ہارے گا وہ دے گا تو پھر یہ حرام ہے۔ یعنی اگر اس طور پہ شرط لگائی کہ جیتنے والا پائے گا، ہارنے والا کچھ نہ دے گا، تو یہ حلال ہے۔ حل الجعل ان شرط المال من جانب واحد وحرم لو شرط من الجانبین۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب دونوں طرف سے شرط لگائی گئی
تو جو جیتے اسے کچھ لینا اور کھانا، اور ہارنے والے کا اسے کچھ دینا دونوں حرام ہیں، کیونکہ یہ گندا مال ہے جو گندے راستے سے حاصل ہوا۔ اور فرماتے ہیں کہ جیتنے والے نے مال لے کر اسے دیا تب بھی حرام ہے کہ وہ غلط طریقے سے لیا ہوا مال ہے۔ جیتنے والے نے مال لے کر کسی کو دیا تب بھی حرام ہے کہ وہ غلط طریقے سے لیا ہوا مال ہے۔ جن سے لیا تھا انہی کو لوٹانا فرض یعنی ضروری ہے، نہ کہ کسی اور کو۔ اور اگر جیتنے والے نے جو لیا وہ ہارنے والے کی اجازت سے کسی کو دیا تو اس کے لیے وہ حلال ہے کہ اصل مالک کی اجازت سے ہے۔ جواب ہمارا پورا ہوا۔ درست اور حقیقت بات کا بہتر اور زیادہ علم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح کہنے، سننے، سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کرنے، حق پہچاننے، ماننے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔